بسم الله الرحمن الرحيم. جب انسان تھکتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے، اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے جو آ کر انسانوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. پھر کچھ نصیب والے ہوتے ہیں جو اس پہ لبیک کہتے ہیں، اور کچھ اکثر بد نصیب ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں، انہیں اپنی غفلتوں کا شکار رہتے ہیں، اور پھر موت آ کر دونوں کو تہہ خاک پہنچا دیتی ہے. پھر ایک دن میرا اللہ اس زمین کو پھاڑے گا، اس کے کلیجے کو چیرے گا اور قبر میں سے نکالے گا. إن كانت إلا صيحة واحدة ما ينظرون إلا صيحة واحدة ونفخ السور نفخة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ایک پکار پڑے گی اور زمین کو پھاڑ کر اللہ تم خود زمین پھاڑتے ہو، اپنے مردے دباتے ہو، اور اس دن اللہ کے امر سے پھٹے گی. اور اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، آج وہ خود پھٹے گی. اور وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَجْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. آج زمین کو کوئی چیرے گا نہیں، خود پھٹے گی. ہمیں کوئی نکالے گا نہیں، خود اچھل کے نکلو گے، گیند کی طرح باہر آؤ گے. کچھ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے یہ قبروں سے کس نے اٹھایا. کچھ کہیں گے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی. میرے بھائیو، اللہ کی قسم، انسان اللہ کے اور رسولوں کے علم کے بغیر انسان سے بدترین جانور کوئی نہیں ہے. اللہ کی سناؤ نا، میری کیا کہتے ہو؟ میرا اللہ کہتا ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم اولئك هم شر البرية. یہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہ پہچانا اور میرا انکار کیا، یا اقرار تو کیا پر میرا شریک ٹھہرایا، میرے ساتھ اور شریک ٹھہرائے، تو یہ کائنات کی بدترین مخلوق. وہ مشرق میں رہتے ہوں، وہ مغرب میں رہتے ہوں، وہ کالے رنگ کے ہوں، وہ گورے رنگ کے ہوں، وہ عرب ہوں، وہ عجم ہوں، بدترین انسان نہیں کہا، مخلوق میں بدترین ہیں جنہوں نے اللہ کو نہ پہچانا یا غلط پہچانا. پھر اس سے اگلا درجہ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، انہم الا کالانعام، یہ سوائے جانور کے اور کچھ نہیں. پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدترین ہیں. پھر ان شر الدواب، یہ انسانوں سے نکالا جانور بنایا، جانوروں سے نکالا اور بدترین جانور بنایا کہ یہ سب سے بدترین جانور ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، سب سے بڑی حقیقت کو نہیں پہچانا. میرے بھائیو، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، جانو تم کیوں آئے ہو. کہیں پیسے بناتے بناتے موت نہ آ جائے، کہیں گھر بناتے بناتے جنازے نہ اٹھ جائیں، کہیں حکومتوں کے چکر میں تہہ خاک نہ چلے جائیں، کہیں اپنے وقت کو بلند کرتے کہیں اپنا وجود ہی زمین میں پیوند نہ ہو جائے. اس سے پہلے کہ موت آ کر صفایا کرے، جاؤ ڈھونڈو، پہچانو. وہ یہ تم اپنی طاقت سے، اپنے علم سے نہ جان سکو گے، تمہیں نبیوں کے در پہ جھکنا پڑے گا، تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جھکنا پڑے گا کہ ان کا علم دکھائی پڑھائی سے نہیں ہے، ان کا علم استاد شاگرد سے نہیں ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تعظیم کے لیے کہ میں نے اپنے نبی کے سینے پر وہ علوم اتارے ہیں کہ تم ساری دنیا کے انسان تو بڑی چھوٹی ہستی ہو، ساری دنیا کے رسول مل کر بھی نہیں جان سکتے کہ میں نے اپنے رسول پر کن علوم کا فیضان کیا ہے. اللہ کا براہ راست علم اترتا ہے، براہ راست. اور نبیوں اور ہمارے نبی میں فرق ہے. اور نبیوں کو لکھی ہوئی کتاب ملی، تورات اتاری، زبور کو اتارا، انجیل کو اتارا. قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، قرآن میرے نبی کے دل پر اترا ہے، پھر دل سے کلام بن کر زبان پر آیا ہے، اور زبان سے نکل کر وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچا ہے. باقی کتابیں مٹ گئیں، قرآن نہیں مٹ سکتا کہ یہ نبی کے دل سے نکلا ہے، یہ نبی کے نور سے نکلا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا. ساری دنیا کے دجال جیسے قرآن کو نہیں مٹا سکے، حدیث پاک کو بھی نہیں مٹا سکتے کہ اس پر بھی اللہ کا قہر ہے اور اللہ کی حفاظت ہے. تو میرے بھائیو، پہلا علم کون بنانے والا ہے؟ تو میرے نبی نے اللہ کا پیغام کو میں سنایا،
हुवल्लज़ी खलक़कुम, वो है अल्लाह जिसने तुम्हें बनाया। कहाँ से? मिन तुराब, मिट्टी। फिर कहाँ से? मिन नुत्फा, गंदा पानी। फिर कहाँ से? सुम्मा खलक़ना नुत्फता अलक़ा, फिर फखलक़ना अलक़ता मुद्ग़ा, फिर फखलक़ना मुद्ग़ता इज़ामा, फिर फकसौना इज़ामा लहमा, फिर सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र। बाद में फतबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। ये जवाब मेरा नबी दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। नबियों के पास सच्चा इल्म है, खरा इल्म है, खरा इल्म है। उसमें मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, मा कज़बल फ़ुआद मा रआ। ये दो बड़ी गवाहियां हैं अल्लाह ने अपने नबी के इल्म पर कायम की हैं। तुम देखते कुछ और हो, होता कुछ और है। तुम सुबह सूरज को देखते हो, वो इंतहाई सुर्ख होता है, हालांकि वो सुर्ख नहीं है। तो नजर तुम्हारी ने गलत देखा, तुम्हारे दिल ने कहा तुम गलत देख रहे हो। सूरज सुर्ख होता ही नहीं, सूरज हमेशा जलता हुआ है, सूरज हमेशा जलता हुआ है। तो तुमने सुबह सुबह देखा सूरज की टिकिया तुम्हें बहुत छोटी नजर आई, जमीन तुम्हें बहुत बड़ी नजर आई, तो तुम्हारी नजर ने गलत देखा, तुम्हारे दिल ने कहा तुम गलत देख रहे हो। सूरज तो जमीन से 12 लाख गुना बड़ा है। ये जो मुझे छोटा नजर आ रहा है, ये मेरी नजर का फरेब है, मेरी नजर का धोखा है। और अब तुम्हें सूरज की आंख सफेद नजर आ रही, ये भी तुम्हारी नजर का धोखा है। सूरज की रोशनी में 7 रंग हैं, 7 रंग हैं, सफेद नहीं है, 7 रंग हैं। यहाँ भी तुम कहते हो मैं गलत देख रहा हूँ, मेरी अकल मेरा दिल कहता है इसमें 7 रंग हैं जो नजर आते हैं। कौसे क़ुज़ा में देखो, ये 7 रंग अब तुम्हें नजर आ रहे हैं। तो मेरे अल्लाह ने कहा मा कज़बल फ़ुआद मा रआ, जो मेरे नबी की आंख देखती है वही उसका दिल देखता है। न उसकी आंख में खता है, न उसके दिल में खता है। तुम्हें शीशे में अपना, उसमें पानी में अपना चेहरा टेढ़ा सा नजर आता है, चिम्बा सा तुम्हारा मुंह बन जाता है पानी में, तो तुम कहते हो मेरी नजर गलत देख रही है, मेरा चेहरा ये नहीं है, ये मेरी नजर ने गलत देखा। पानी में रुपया और सिक्का डालो तो ऐसे टेढ़ा सा नजर आता है, कुबरा हुआ नजर आता है। तुम्हारी नजर ने गलत देखा, तुम्हारे दिल ने उसकी तस्वीर की कि ये नजर गलत देख रही है। दिल कह रहा है ये ऐसा नहीं होता, इसको बाहर निकालो, ये बिल्कुल गोल है, बिल्कुल हमवार है। तो तुम देखने में गलत देखते हो। और कभी ऐसा होता है तुम्हारा दिल भी गलत होता है, तो तुम्हारी आंख भी गलत होती है, और तुम गलत दोनों तरह से गलत फैसले करते हो। तो मेरे अल्लाह ने मेरे नबी की गवाही दी, मा ज़ाग़ल बसर, मेरे नबी की आंख गलत नहीं देखती, वमा तग़ा, उसके अंदर में कोई गलत इल्म नहीं आता। मा कज़बल फ़ुआद मा रआ, जो उसकी आंख देखती है वही उसका दिल देखता है, और जो वो देखता है वो हक और सच और सही देखता है। तुम गलत देखते हो, तुम्हारे देखने गलत हैं, तुम्हारा देखना और रसूल का देखना और है, उसमें फर्क है। मेरे भाइयों, ये नबियों का इल्म है कि अल्लाह को पहचानो, इस कायनात का मालिक अल्लाह है, बनाने वाला अल्लाह है, उठाने वाला अल्लाह है, गिराने वाला अल्लाह है, बहाने वाला अल्लाह है, और गाड़ने वाला अल्लाह है, और तहक़ीक़ात पहुंचाने वाला अल्लाह है, जिंदगी मौत के निजाम चलाने वाला अल्लाह है। उरूज और ज़वाल की दास्ताने कायनात की धरती पे, धरती के सीने पर दिखने वाला वो अल्लाह है, अंधेरों को लाने वाला, सूरज को चमकाने वाला वो अल्लाह है, चांद को ठंडक देकर, तारों को हुस्न देकर उन्हें गर्दिश में लाने वाला वो अल्लाह है। वल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़िया वल क़मरा नूरा व क़द्दरहु मनाज़िल व बिन-नज्मि हुम यहतदून व ज़य्यना अस-समाअ अद-दुनिया बिमसाबिह, सितारों से आसमान को सजाया, रफ़अ अस-समावात, आसमानों को बुलंद फरमाया, इन्ना सबबना अल-माअ सबा, बादलों से पानी को बरसाया, मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, एक दरख्त अल्लाह की मर्जी के बगैर न उग सकता है, न बढ़ सकता है, न फल दे सकता है, न साया दे सकता है। सब लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सब कुछ अल्लाह का और सब कुछ अल्लाह ने बनाया और सब कुछ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। लिहाजा अल्लाह की हस्ती के आगे झुको, उसके सामने सर झुकाओ। ये नबियों की पुकार और उसके मुकाबले में कौमों की पुकार। इन नक़ूलु इल्ला तराका बादु आलिहतना बिसू, अरे दावो, अरे हो, तेरा दिमाग चल गया है, हमारे खुदाओं ने तुझे पागल कर दिया है। उसके मुकाबले में कौमों की पुकार, मा नराका इत्तबअका इल्ला अल्लज़ीना हुम अरादिलुना बादियर राय, नूह, तेरी मानने वाले गरीब गुरूब लोग हैं, गरीब गुरूबे तेरे पीछे चलेंगे, हमारी इज्जत खौफ में मिलेगी। फातिना बिमा तइदुना इन कुंत मिनस सादिक़ीन, किधर है तेरे रब का अज़ाब जिससे हमें डराते हो।
جس چیز کو مقصد بنایا جائے گا وہ سوائے ناکامی کے اور کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ آخر انجام یہ ہے کہ حسرتیں لے کر عبد اٹھ جاتا ہے اور سینہ داغدار ہوتا ہے، دامن کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے، اور گزری ہوئی زندگی پر ندامت اور آہیں اور حسرتیں ہوتی ہیں جن کا مداوع اس وقت ہو نہیں سکتا کہ اب شام ہو چکی ہے، اب سورج ڈوبنے کو ہے، واپسی کا کوئی نظام نہیں ہے۔ تو کوئی کھینچ کے سورج کو واپس لائے وہ اگلے دن بھی واپس آئے گا۔ ڈوبتی زندگی کے سورج کو اس جہان میں کوئی واپس نہ لا سکا، نہ لا سکتا ہے، نہ ہی میرے اللہ کا یہ نظام اور قانون ہے۔ اسے ڈوبنا ہے، اسے غروب ہونا ہے، اسے چھپ جانا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے انسان کے پاس علم کوئی نہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان کے پاس معلومات کوئی نہیں، اللہ کی پہچان کے لیے انسانی کمپیوٹر میں کوئی پہلے سے رکھا ہوا علم کوئی نہیں ہے۔ یہ علم انسان اپنی ساری طاقت خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں پا سکتا۔ یہاں وہ جاہل ہے، وَلِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، یہاں آ کر وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ یہ علم اس سے اللہ ہی پہنچاتا ہے۔ انسان اپنے تجربوں سے یہاں تک تو پہنچ چکا ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہی ہے، لیکن وہ کون ہے؟ یہاں آ کر وہ عاجز ہیں۔ یہ کرم اللہ خود کرتا ہے اور وہ نبیوں کو بھیجتا ہے جن کے ذریعے سے اللہ کا راستہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کی ہستی کا پتہ چلتا ہے، اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں۔ ورنہ انسان اپنے تجربے اور عقل اور فراست اور معلومات پر خالق کو نہ اچھی طرح پہچان سکتا ہے، نہ اس کو راضی کرنے کے طریقے جان سکتا ہے۔ کوئی اپنی عقل سے نماز کیسے ایجاد کرے گا؟ کوئی اپنی فراست سے حج اور طواف اور شیطانوں کو کنکر مارنا، احرام باندھنا، عرفات میں بیٹھنا، یہ کوئی اپنی عقل سے کیسے ایجاد کرے گا؟ کب سجدہ، کب رکوع، کب قیام، کیا پڑھنا ہے، کہاں ہاتھ رکھنے ہیں، کہاں دیکھنا ہے، کہاں نماز ختم ہوتی ہے، کیسے شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے، یہ علم انسان کہاں سے لائے گا؟ مال میں اللہ کا حق اتنا ہے، مال کیسے کمانا ہے، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ نکاح اور زنا میں کیا فرق ہے؟ چار آدمیوں کی موجودگی میں ایک آدمی کہلواتا ہے تو انہیں قبول کیا، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، اور دو لڑکا لڑکی چھوڑ کے آپس میں تعلق بناتے ہیں تو ہمیں تو فرق نہیں محسوس ہو رہا، ایک جیسا ہی ہے۔ یہ بھی لڑکے اور لڑکی کا تعلق ہے، وہ بھی لڑکے اور لڑکی کا تعلق ہے۔ ہماری نظر میں انسانی عقل، انسانی نظر ایک جیسا دیکھ رہی ہے دونوں کو۔ یہاں آ کر اللہ کا علم بتاتا ہے کہ یہ نکاح ہے، یہ زنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تجارت میں نفع اٹھانا مقصود ہے، میں کہتا ہوں مجھ سے 1000 روپیہ لے جاؤ اور مجھے 1 مہینے کے بعد تم 1000 اور 100 واپس کرو، تو یہ بھی ایک نفع ہے۔ اور میں ایک سودا بیچتا ہوں 1000 روپے کا اور اس کا 100 روپیہ نفع لیتا ہوں، یہ بھی نفع کی ایک شکل ہے۔ میری نظر میں دونوں برابر ہیں۔ یہاں نبی کا علم اور اللہ کی وحی بتاتی ہے کہ یہ 100 روپے پہ لیا ہوا 1000 پہ جو 100 لیا ہے یہ حرام ہے، یہ سود ہے، اور کپڑا بیچ کے 1000 پہ جو 100 لیا ہے یہ حلال ہے، یہ تجارت ہے۔ تو میں اللہ کو پہچانوں کیسے؟ نہ یہ علم میرے پاس ہے۔ اب میں اللہ کی مانوں کیسے؟ نہ یہ علم میرے پاس ہے۔ اور اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کیسے چاہتا ہے، اور مجھے کن چیزوں سے روکتا ہے، بچاتا ہے، اور وہ کس طریقے پر، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ سوالات نبیوں کو علم ملا۔ جب انسانوں نے اپنے جیسوں کو خدا بنا لیا، سب سے پہلی بت پرست نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کی، وَدًّا وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ 5 بڑے لوگ تھے، ایک آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو اب شیطان کو موقع ملا، لوگ ان کو بیٹھ کے یاد کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے پاس آیا، کہنے لگا ان کی فوٹو بنا دو تمہیں، فوٹو انہیں تم یاد رکھو گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے رہیں گے، بنا دو۔ تو اس نے ان کی تصویر بنا کے ان کو دے، تو وہ تصویریں گھروں میں لگ گئی، بھائی ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے بڑے۔ اسلام نے تصویر کو حرام کیا کہ یہ آگے بت پرستی کا راستہ ہے، نظر اٹھانے کو حرام کیا کہ یہ زنا کا راستہ ہے، موسیقی کو حرام کیا کہ یہ فحاشی اور بے حیائی کا راستہ ہے، سود کو حرام کیا کہ یہ ظلم و ستم اور حرص و ہوس کا راستہ ہے، جوئے کو حرام کیا کہ یہ لوٹ مار کا راستہ ہے۔ جس چیز نے آگے جا کے ہلاکت کا نظام بنانا ہو، اسلام اس کو شروع میں روک رہا ہے۔ تو جب 1-2 نسلیں گزر گئیں، تصویر دیکھتے تھے تو وہ اگلی نسل دوسری تیسری کے پاس آیا، تصویریں پرانی ہو جاتی ہیں، تو میں ان کی مورتیاں بنا دوں تو وہ سلامت رہیں گی اور تمہیں اچھی لگیں گی۔
کا بنا دو، تو مورنیاں بنا کے دینی ان کو، ایک نسل دو نسل اس میں گزار دی، تو پھر اب نبوت کا علم ختم اور انسانوں کی محنت آہستہ آہستہ زوال پذیر، تو پتہ نہیں کون سی نسل کے پاس وہ آیا اور ان سے کہنے لگا تمہارے خدا بھی یہی ہیں، تمہارے معبود بھی یہی ہیں، ان سے مانگو، یہ سنتے ہیں، یہ دیتے ہیں۔ تو ان کو آہستہ آہستہ قائل کرتا رہا یہاں تک کہ ان کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آ کر اللہ کا تعارف کروایا کہ یہ نہیں، یہ تو پتھر ہیں، اور اگر یہ اپنی اصلی شکل میں بھی ہوتے تو انسان ہیں اور اللہ کے دوست ولی تھے، تو انسان اور اللہ میں کیا جوڑ گئے؟ جب اللہ زندہ سلامت موجود ہو تو اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکارو، یہ تو اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے۔ یہ تو اللہ نے کہہ دیا ہو کہ میں تھک پیا تو میرے بندے کو مانگ لیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں نہیں آتے اے ہی ہے، انہوں کو بھی مانگو تو میرے کو بھی مانگو، یا تو اللہ کی طرف سے وہی آئی ہو کہ بھائی اے بھی کریں گے تو میں نہیں کرا ہوں، سرال میں تو ٹورنا کام جو اسی کام اپنے پاس گئے ہیں، یا تو میرے رب نے کہیں اشارہ کیا ہو، صراحتاً بتایا ہو کہ میں بھی ہوں اور یہ بھی ہیں، یہ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں۔ اور اگر یہ نہیں ہو، لا ہے، لا لا الہ لا الہ، یہ صرف معبود کی نفی نہیں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ جہاں جہاں تمہاری امیدیں پھنسی ہوئی ہیں، تمہاری نظریں پھنسی ہیں، تمہاری سوچ کے دائرے جہاں تک جاتے ہیں، تمہارے تخیل کی سواریاں جدھر منہ کرتی ہیں اور بھاگتی ہیں، ان سب پر لا 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 سے چھری سے کاٹا، ایسے جیسے وہ چھیچڑے نہیں اتارتا کسائی گوشت کے اوپر سے، سارے چھیچڑے اتار اندر سے بوٹی کو صاف کر کے نکالتا ہے۔ تو یہ جو لا ہے یہ ایک تلوار کی شکل ہے جو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور دو دھاری ہے، وہ اوپر کو بھی کاٹتی ہے نیچے کو بھی کاٹتی ہے۔ اللہ کے سوا وہ اوپر چلی تو ساتوں آسمان کو چیر دیا، اور عرش کرسی لوح و قلم کو چیر دیا، جنت اور جہنم کو چیر دیا۔ وہ نیچے چلی تو ساری دنیا کے انسانوں کو کاٹ دیا، ساری دنیا کی امیدوں کو کاٹ دیا، ساری دنیا کی تمناؤں کو کاٹ دیا۔ اور جہاں جہاں انسان کی نظر اٹھتی ہے تو سب پر لا ہے، لا ہے، لا ہے، لا، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، صرف یہ نہیں کہ معبود اللہ ہے، نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، لا رب، کوئی پالنے والا نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، لا حفیظ الا اللہ، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، لا وکیل الا اللہ، کوئی وکیل نہیں سوائے اللہ کے، لا قاضی الا اللہ، کوئی حاجات کا پورا کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، لا رازق الا اللہ، کوئی کھلانے والا نہیں سوائے اللہ کے، لا لا لا، ہر تمنا، ہر شکل، ہر صورت، ہر مورت، وہ کوئی بھی شکل ہو، ہر پر اللہ کہتا ہے یہ نہیں، اس سے نہیں ہوگا، تمہارے اللہ سے ہوگا۔ اور جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو پہلے اللہ کے ساتھ اور چیزیں شامل ہوتی، اللہ بھی کیتی جاندہ ہے، اے بھی کیتی جاندہ ہے، اللہ بھی کرنا ہے تو اس بھی کرنا ہے، رب بھی کرنا ہے تو اے بھی کرنا ہے، پہلے یہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 رب پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ شکلیں آگے آ جاتی ہیں، وہ صورتیں آگے آ جاتی ہیں، پھر اللہ کو لوگ بھلا دیتے ہیں اور انسانوں کو خدا بنا لیتے ہیں، انسانوں کو معبود بنا لیتے ہیں، انسانوں کو اپنی ضرورتوں کے لیے وہ حاجت روا مان لیتے ہیں، پہلے بھی، آج بھی، آئندہ بھی، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، ابتدا میں، انتہا میں، دوران میں، ہر دور، ہر زمانہ، ہر حال میں، ہر رفتار میں ایک اعلان ہے اللہ کا کہ لا لا لا، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، جہاں ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں نہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں عزت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں ذلت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں بلندی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں پستی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں بلندیاں نشیب و فراز ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں نشیب ہیں، پستیاں ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں محبتیں ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں نفرتیں ہیں وہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا ارادہ ہے، جہاں حفاظت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، اور جہاں بد امنی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں پانی کا بہنا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں جہاں بارشوں کے قطرے ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں بجلیوں کی گرج ہے اور بادلوں کا زمین آسمان کے بیچ میں مستقر ہو کے کھڑے ہونا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے،
جہاں پانی کا بخار بن کے اٹھنا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اس کا ہواؤں میں بکھرنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، بادل بن کے کھڑے ہونا ہے تو وہ اللہ کی چاہت ہے، اور پھر قطرہ قطرہ بن کے برسنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا پہاڑوں پہ برف بن کے گرنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا پانی بن کے زمین پہ برسنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا صدف کے منہ میں جا کے موتی بننا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا سانپ کے منہ میں جا کے زہر بننا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا ہرن کے منہ میں جا کر مشک میں تبدیل ہونا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا بکری کے منہ میں جا کر دودھ میں بدلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا درخت میں جڑوں میں جا کر آم پھول پتیاں اور امرود انار کھنو اگر بننا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا انسانی جسم میں جا کر زندگی کے لیے ایک پیغام بننا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اس کا زمین میں اتر کر اندر جا کے جمع ہو جانا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا چشمے بن کے ابلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اس کا آبشاروں کی شکل میں گرنا ہے یا جھرنوں کی شکل میں ابلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اور پہاڑوں پہ برف کا پگھلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، دروں میں سے راستے بنانا اور سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی ندیوں کی شکل میں پانی کا گنگنانا اور پتھروں سے ٹکرانا اور پھر تھوار بن کے ہواؤں میں اڑنا اور ایک حسن کا منظر پیش کرنا اور پھر بل کھاتے ہوئے شمال سے جنوب کی طرف چلنا اور سمندر میں جا کے گم ہو جانا، یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے، زمین کا بچھنا ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے، آسمان کی بلندیاں ہیں تو یہ اللہ کا ارادہ ہے، سورج کی آگ ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے، تاروں کا حسن ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے، چاند کی ٹھنڈک ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے، رات کے اندھیرے ہیں تو یہ اللہ کی چاہت ہے، دن کا اجالا ہے تو یہ اللہ کی چاہت ہے، مئی جون میں گرم ہواؤں کا چلنا ہے تو یہ مئی جون کی طاقت نہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، دسمبر جنوری میں ٹھٹھرتی ہوئی ہواؤں کا چلنا ہے تو یہ دسمبر جنوری کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے، گولی کا پیٹ میں جا کے شفا بننا ہے تو یہ ڈاکٹر کی طاقت نہیں، اللہ کا ارادہ ہے، میری ضرورت کا پورا ہو جانا ہے تو یہ کسی انسان کا کمال نہیں، یہ کسی ولی کی کرامت نہیں، یہ میرے اللہ کا ارادہ ہے، ولی کی کرامت اللہ کا ارادہ ہے، ولی کی کرامت اللہ کا ارادہ ہے، نبی کا معجزہ اللہ کا ارادہ ہے، سلیمان کے تخت کا ہواؤں میں اڑنا سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے، مردوں کا عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پہ زندہ ہو جانا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پہ زندہ ہونا، یہ میرے رب کی قسم، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے، سمندر کا پھٹ جانا اور 12 راہیں بنا دینا اور پانی کا پتھر کی طرح کھڑے ہو جانا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کی طاقت نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے، پتھر سے چشموں کا پھوٹنا اور 12 چشموں کا نکل آنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ارادے سے نہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے، آسمان پر بادلوں کا سایہ کر دینا اور من و سلوہ کا اتر آ جانا، یہ میرے اللہ کا ارادہ ہے، اللہ اپنے نبی کو عزت دیتا ہے، معجزے کے ساتھ ولی کو عزت دیتا ہے کرامت کے ساتھ، لیکن کرامت نہ ولی کے ہاتھ کی طاقت سے، معجزہ نہ نبی کے ہاتھ کی طاقت سے ہے، عشق اللہ ہوتا ہے، نظر انسان آتا ہے، میرے رب نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ کے نبی نے ریت اٹھائی، بدر کی جنگ میں ریت اٹھائی اور یوں پھینکی بشاہت الوجوہ، چہرے سیاہ ہو جائیں، اور وہ ایک مٹھی بھر ریت 1000 انسانوں کی آنکھوں میں جا پڑی اور سب کی آنکھیں چندیا گئی اور نظر نہیں آ رہا، اور وہ گاجر مولی کی طرح کٹتے گئے اور باقی بھاگتے گئے، تو میرے اللہ نے کہا میرے نبی ہاتھ تیرا نظر آ رہا تھا، تو نظر آ رہا کہ تو نے ریت پھینکی اور سب کی آنکھوں میں پڑی، میں تمہیں بتا رہا ہوں تو نے نہیں کیا، تیرے اللہ نے کیا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تو یہ نہ سمجھ کہ تیرے نکھلتے صحابہ نے سکر قریشی قتل کر دیے اور ان کے ڈنڈے تلوار بن گئے اور ان کے سوٹے نیزے بن گئے اور ان کے کوڑے وہ تیر بن گئے، نہیں، انہوں نے نہیں قتل کیا، تیرے رب نے انہیں قتل کیا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تیرے رب نے انہیں قتل کیا ہے، تیرے رب نے تیرے لیے فرشتوں کو اتارا تھا، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، تیرے رب نے فرشتوں کو وحی بھیجی اور تیرے رب نے اعلان کیا گھبراؤ نہیں، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں فرشتے بھیج رہا ہوں، لیکن یہ بھی سن لو فرشتوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ، فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے، فرشتوں سے بھی تب ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، فرشتے بھی تب
اپنی قوت کو ظاہر کر سکتے ہیں جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، ورنہ فرشتہ اور چیونٹی میرے رب کی نظر میں برابر، میرے رب کی عزت کی قسم، اسرائیل تو ایک مچھر نہیں مار سکتا، میری جان کیسے نکال سکتا ہے؟ اسرائیل ایک مکھی نہیں مار سکتا، تمہاری جان کیسے نکال سکتا ہے؟ اسرائیل ایک پروانے کو نہیں مار سکتا، وہ میری اور آپ کی جان کا کیسے مالک ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ اللہ ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى، یہ تیرا اللہ ہے جو روحوں کو کھینچتا ہے، دنیا اسباب کی ہے، لہذا بیچ میں ملک الموت کو ڈالا، ملک الموت تو مچھر نہ مارے، تمہیں کہاں سے مارے؟ تمہارا اللہ ہے جو روحوں کو کھینچتا ہے، موت دیتا ہے۔ یہ انبیاء کا احسان عظیم ہے، وہ اللہ کا پتہ بتاتے ہیں، یہ انبیاء کا احسان عظیم ہے کہ اللہ کی عبادت کا راستہ بتاتے ہیں، کیا پسند ہے کیا ناپسند میں کیا جانوں؟ میری نظر میں تو دونوں برابر نظر آ رہے ہیں، سود بھی، تجارت بھی، زنا بھی، نکاح بھی، جھوٹ بھی، سچ بھی، حلال بھی، حرام بھی۔ نبی کی نظر نے بتایا یہ حلال، یہ حرام، یہ نکاح، یہ زنا، یہ تجارت، یہ سود، یہ سچ، یہ جھوٹ، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ نبیوں کا احسان ہے جنہوں نے اللہ کو صحیح شکل میں بتایا کہ لا، وہ لا کہا، وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ نبی بتاتے ہیں ایک ہے اللہ، اللہ جو تمہیں سب سے بے نیاز کرے، سب سے بیگانہ کرے، سب سے کاٹ کر اپنا بنا لے، اس کے ڈر پہ چھکو، جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، تم اللہ کو پالو۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فقدتنی فاتت كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ میرے بندے یاد رکھ، میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو تمہیں کچھ نہ ملا، میں ملا تو تیرا سارا تیرے کام بنے، میں نہ ملا تیرا کچھ نہ بنا۔ اللہ کو پا لینا میری زندگی کی منزل، میری معراج ہے، اور اللہ کا صحیح تعارف صرف نبی کرواتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نبیوں کی تعلیم مٹ گئی اور اللہ کا تصور بدل گیا۔ آسمانی کتاب کے اٹھانے والے دو گروہ تھے، ایک یہود کا، ایک عیسائیوں کا۔ یہودیوں نے اللہ کو کیسے پیش کیا؟ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ جب اللہ نے ان کو 100 سال مارا، پھر 100 سال بعد اٹھایا اور زندگی عطا فرمائی اور واپس ان کو شہر بھیجا تو ان کا یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ نے تو ایک معجزہ دکھایا تھا کہ تیرا رب کیسے مارتا ہے، کیسے اٹھاتا ہے، کیسے زندگی کو لاتا ہے، وہ دکھانا تھا، وہ الٹے چل گئے، ان کا عزیر اللہ کا بیٹا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، میرے اللہ کی نشانی کو الٹا لے لیا۔ عزیر علیہ السلام بستی سے گزرے، بستی پہ بخت نصر کا حملہ، قتل ہوئے پڑے لوگ اور دھواں دیتی ہوئی بستی اور گرے ہوئے گھروں دے اور دیواریں شکستہ، محرابیں ٹوٹی اور لاشیں پڑے ہوئے، تو عزیر کی زبان سے نکلا انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، انہیں اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو نبی کی بات تھی، اللہ نے فوراً سمجھایا، ابھی بتاتا ہوں تیرا رب کیسے زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، سفر میں ہیں، کوشہ دان، روٹی، انگور ساتھ، گدھے پہ سوار، ایک جگہ بھوک محسوس ہوئی، گدھے کو درخت سے باندھا، ایک ٹوٹا کھنڈر اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور کوشہ دان نکالا اور روٹیوں کو توڑ کر پیالے میں ڈالا اور انگور کا رس ایسے رومال میں انگور رکھ کے ان کو ایسے نچوڑا تو انگوروں کا رس روٹی پہ گرایا اور پھر روٹی کو جو رکھا کہ انگوروں کا رس روٹی میں رچ جائے، یہ نرم ہو جائے، پھر میں کھاؤں گا، اور اتنی دیر میں آرام کروں۔ یوں ٹوٹی دیوار سے یوں ٹیک لگائی، سامنے ایک چھوٹی دیوار تھی، اس پہ یوں پاؤں لٹکائے اور یوں ہوگا، ایسے طریقے سے میں آپ کو نقشہ بتا رہا ہوں، یوں آرام کے لیے لیتے، وہیں میرے اللہ نے روح کو نکالا۔ اماتہ اللہ 100 عام، 100 برس کے لیے اللہ نے روح نکال لی۔ ثم بعثہ، 100 سال کے بعد آنکھ کھلی تو ایسے ہی پڑے ہوئے، عزیر کم لبثت، کتنا سوئے ہو؟ کہا جی یومن، کہا جی ایک دن۔ تو سورج کو دیکھا تو تھوڑا سا ڈھلا تھا، جب سوئے تھے تو چڑھ رہا تھا،
جب آنکھ کھلی تو ڈھل رہا تھا کہ نہیں یا اللہ او بعض یوم، میرے خیال ہے میں آدھا دن سویا ہوں، یہ کو 4-5 گھنٹے. تو میرے اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، عزیر تو 100 سال یہاں سویا ہے. سویا نہیں، جان نکال لی. اصحاب کہف کو سلایا اور عزیر کی جان نکال لی. اصحاب کہف سوئے اور یہ مر گئے. مرنے والے کی کیا عزت، کیا ذلت. میں نے تو مر کے دیکھا ہے اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ. اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا، اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لیے تو میرا کیا نفع تھا. تو مرنے سے پہلے مر جاؤ. کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تمہارا کیا نقصان، تمہیں کوئی واہ واہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے. اگر اللہ راضی ہے تو مرد آباد اور زندہ باد سے بے نیاز ہو. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے، اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. من سلم المسلمون من لسانه ويده موتوا قبل ان تموتوا. چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی، معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں، انتقامی اخلاق ہیں. ہمارا معاشرہ انتقامی ہے. اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے، برا کرو گے تو ہم برا کریں گے، جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے. یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا. ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو میرے پترا کدی کسی نے وقت سلام نہیں کیتا. بڑے فخر سے کہہ رہی ہمارے اپنے گاؤں کی بات، میرے پترا کدی نہیں کسی نے وقت سلام کیتا، میں جڑا کرے انہوں کرے نہیں، جڑا نہ کرے انہوں پوچھ رہی کوئی نہیں. یہ وہ فخر سے کہہ رہی. جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا. میرے پترا کدی نہیں کسی نے وقت سلام کیتا. جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا قصور ہے. تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، ایک کی 10 سنانے کا ماحول ہے. تو آپ 100 کی ایک بھی نہ سناؤ. احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک آدمی نے چڑھائی کر کہنے لگا ایک سناؤ گے نا تو 10 سنو گے میری طرف سے. تو احنف بن قیس کہنے لگے بھائی تو مجھے 100 بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے. ایک آدمی ان کی بڑی بےزتی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ 100 گالیاں بک رہا ہے. جب آ گیا نا قریب شہر تو کہنے لگے دیکھا میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے، اگر کسی نے سن لیا نا تو تیری بڑی دھلائی کر دے گا. تو نے جو مجھے گالیاں دینی میں کھڑا ہوں یہیں تو دے لے. تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے. تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تو بڑے حلم والا ہے. وہ مشہور تھے اپنے حلم میں، بردباری، اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ بھئی کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے، ان کو غصہ نہیں آتا. ایسے ایک عرب سردار گزرا معن بن زائدہ، وہ بھی اپنے حلم میں بڑے مشہور تھے. ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئی کہ کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انعام دیں گے. تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دلاتا ہوں، تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جیسے جانور. تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں. دربار لگا، عرب سردار کا بہت بڑا دربار لگا ہوا. تو کہتا السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو معن بن زائدہ پر ایک دور بڑے فخر کا گزرا تھا، پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری، بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا. تو کہتا اتذکر اذ لحافک جلد شاۃ فاذ علاک من جلد البعیر. کہوں بھائی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے؟ تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد، بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے. تو وہ کہنے لگا پہلا بار تو خطا گیا، سبحان الذی آتاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر. تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا. کہاں بھئی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں. تو کہنے لگا سأرحل عن دیار انت فیہا وان جار الزمان علی الفقیر. جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گوارا ہی نہیں ہے، میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں. بڑے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے، اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر رافقت فالسلام. تو وہ یہ بار بھی خالی گیا. تو پھر کہنے لگا فجد لی ابن ناقصۃ بمال. او گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر، میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا. عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا، پھر عرب سردار ہو. فجد لی ابن ناقصۃ بمال. بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے، میں نے جانا ہے. کبھی اس کو 3000 دے دیا جائے. اللہ. تو کہنے لگا قلیل ما آتیتنی وانی لاتمع منک فی الکثیر. یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے، مجھے اور دے.
کہا اچھا بھائی 3000 اور دے دو. تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں. کہنے لگا اب ٹھہر جا اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں. سألت اللہ ان یبقیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نذیر. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسوں کو سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں. فمنک الجود والاقبال حقا وفضل یدیک کالبحر الغزیر. تو ہی سخی ہے، تو ہی کریم ہے، اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں ہے. تو نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کی، ہم نے تمہیں 6000 دیے، اب تو نے ہماری تعریف کیا، 10,000 اور دے دو اس. ہاں باتیں ہی رہ گئی. کہاں سے لائیں ایسے لوگ؟ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، بدلہ لینے کا ہے، بدلہ لینے. اس میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے. اعلیٰ درجے کا اسلام یہ سکھا رہا نہیں چپ ہو جاؤ، سلام مت بن جاؤ، سلامتی بن جاؤ، سلامتی کی علامت بن جاؤ. من سلم المسلمون من لسانه ويده. اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجے پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجے پر آ سکتے ہیں. وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر. اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. جو آدمی اسلام میں، جو آدمی اخلاق میں، جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجے پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے. اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجے پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا؟ میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے حسن اخلاق. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، یہ بھی ایک اور حدیث ہے. یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں فرمائیں، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک. جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو. نہیں کرتا سلام نہ کریں، کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں، ہم تو کبھی بھی نہ کریں، ہم تو کبھی بھی نہ منہ تھوکیں بھی نہیں. ہم تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس سے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو. یہ 3 کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے. جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے؟ ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلیٰ مسلمان کی بشارت ہے، اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، اعلیٰ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے. اعلیٰ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی، قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے. یہ تو نا ترجمہ، لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے رہ گیا. کیا مطلب کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے، باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا. تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جنتی کیسے بنے؟ احد کی لڑائی میں ہار ہوئی، ام عمارہ سامنے آ گئی، عورت ہے، ادھر بیٹا حبیب بن زید اور ادھر بیٹا عبداللہ بن زید، 2 بیٹوں کے ساتھ ماں سینہ سپار ہو گئی. کہا کہ اے میرے بیٹو، آج اگر میرے نبی کو زخم لگا تو مرتے دم تک میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. اور عبدالشاہ سوار تھا جس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا تھا اور کندھے پر تلوار ماری، جس کا زخم 1 مہینے تک رہا. اس پر حملہ کرنے والی صرف ام عمارہ تھی جنہوں نے آگے بڑھ کر اس کے وار کو روکا. وہ شہجور تھا، یہ بے زور تھی، وہ سوار، یہ پیندل، وہ لوہے کی جیروں میں اور یہ ویسے ہی تھی. تو انہوں نے 2 دفعہ اس پر تلوار ماری، لیکن دونوں دفعہ تلوار بے اثر ہو گئی. لیکن یہ عورت جب وہ بے بس ہو گیا تو جب تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر پڑی ہے اور اس نے بھی تلوار ماری کندھے پر، خود کے کندھے پر زخم آیا، سینہ سپر رہی ہے. جب تک گری نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو چڑھنے نہیں دیا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے چھا گئے کہ ساری کمر تیروں سے بھر گئی، لیکن اللہ کے نبی پر تیر نہیں آنے دیا. ان کو کھینچا تو طلحہ رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، اپنا ہاتھ آگے کر دیا، سیدھے ہاتھ پر تیر سہتے رہے، سارا ہاتھ چل ہو گیا، سارا ہاتھ بیکار ہو گیا اور کافروں نے گھیرے میں لے لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخم کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے، کچھ بے ہوشی اور کچھ ہوش تھا. حضرت طلحہ نے اکیلے کفار کو گھیرے میں کو توڑا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ پھر کافر پیچھے بھاگے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا، پھر حضرت طلحہ نے بٹھایا اور پھر تلوار لے لی اور بفرے ہوئے شیر کی طرح حملہ وار ہوئے، پھر قریش کو چھان کر رکھ دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، پھر دوڑ لگائی تو آپ نے کہا طلحہ تجھ پر جنت واجب ہو گئی۔ پھر اسی طرح کافروں نے گھیرے میں لے لیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر پھر ان پر حملہ کیا۔ اس طرح 3 دفعہ حملہ کیا، دوڑتے ہوئے احد پہاڑ پر چڑھے جبکہ سارا ہاتھ لہو لوان ہو چکا تھا۔ آخر کار ایک غار تھا، اس کے اندر جا کر لٹا دیا، دیوار سے ٹیک لگائی۔ جو ہی آپ کی کمر احد کے پہاڑ سے لگی اور جو ہی احد کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اتنا حصہ جو کمر مبارک پر لگا تھا وہ اسپنج کی طرح نرم تکیے میں تبدیل ہو گیا۔ اس سے پہلے قتادہ رضی اللہ عنہ تھے جو تیر آئے آگے ہو جائے، ایک تیر آیا اور سیدھا حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا اور آنکھ کیما کیما ہو کر باہر آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمایا اے اللہ قتادہ کی آنکھ میرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہو گئی۔ آپ نے تیر نکالا، ساری آنکھ باہر آ گئی۔ آپ نے سارے اس کے ملبے کو اکٹھا کیا اور اٹھا کر آنکھوں میں رکھا اور اوپر سے اپنے ہاتھ کو رکھا اور فرمایا اے اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہو گئی، اے اللہ اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ یہ کہہ کر ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ حسین ہو چکی تھی، جگمگ کر رہی تھی۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر زخم لگائے، انہوں نے آنے والے تیروں کو آنکھوں میں لیا، تم نے اسی کے تیر اسی کے سینے میں چبا دیے۔ انہوں نے تلوار کے نیزوں کے زخم اپنے جسموں پر سہے اور ہم نے اپنی تلواروں اور توپے کا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے رخ کی طرف کر دیا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ذلیل کیوں ہیں، ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ ارے ہم کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، میری خلوت کیا ہے، میری جلوت کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں اللہ کو ساتھ لو، اللہ تعالیٰ کو ساتھ لینا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنو، ان کے پیچھے چلو۔ تو یہ سیکھنا پڑے گا، یہ گھر بیٹھے ملنے کا سودا نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں توبہ کرو۔